السلام علیکم۔ اردو فکشن میں عشق عین کی 13ویں قسط لے کے حاضر ہوں۔ الہی وہ خوشبو کا پہلا سفر تھا۔ الہی بخش گاڑی کو باہر سڑک پر لے آیا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہاں سعدی نہیں تھی۔ الہی بخش نے عقب نما آئینے کو درست کر کے ایسی پوزیشن میں لانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس میں سعدی نظر آئے۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت کافی تھا کہ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ تھی۔ سعدی اس کی رہنمائی کر رہی تھی، وہ اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی خوشبو اس کی روح سے باتیں کر رہی تھی۔ کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد سعدی نے کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ تم 1 بجے مجھے لے جانے کے لیے آ جانا، سعدی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بی بی ایک بات بتائیں گی؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں سعدیہ ہوں، تم مجھے سعدی بھی کہہ سکتے ہو۔ میں نہیں بی بی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو چلو اپنی بات بھی رکھ لو اور میری بھی، تم مجھے سعدی بی بی کہہ لیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے سعدی بی بی، اب پوچھو کیا بات ہے؟ یہ علاقہ کون سا ہے سعدی بی بی؟ کیا نام ہے اس کا؟ یہ فریئر روڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں پہلی بار اس طرف آیا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں پورا شہر دکھا دوں گی۔ اب میں جاؤں؟ الہی بخش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے اجازت مانگ رہی تھی یا اس کا مذاق اڑا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا حافظ سعدی بی بی، میری چھٹی 1 بجے ہوتی ہے، لیکن کبھی دیر ہونے لگے تمہیں تو تیز ڈرائیو نہ کرنا، میں 5-10 منٹ انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ جی سعدی بی بی، اچھا خدا حافظ۔ الہی بخش اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ کتنی پیاری لڑکی تھی وہ، کتنی مٹھاس تھی اس کے لہجے میں اور کتنی اپنائیت۔ لوگ نوکروں سے ایسی بات تو نہیں کرتے، اسے ذرا بھی غرور نہیں ہے۔ کاش یہ لڑکی ایبٹ آباد کے کسی غریب گھرانے کی ہوتی۔ اسے اس کی کتنی فکر تھی کہ تیز ڈرائیونگ کو منع کر رہی تھی۔ کون جانے اسے ڈرائیور کی فکر ہے یا اپنی نئی گاڑی کی۔ اس کے اندر سے کسی نے کہا، اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ سعدی اس کے لیے نہیں ہے تو اس حد تک کہ وہ اس کی خوشبو سے باتیں کر سکتا ہے، اس کی قربت پر خوش ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے تو اسے خواب دیکھنے کا حق بھی نہیں۔ وہ اسی راستے سے واپس گیا جس سے سعدی اسے لائی تھی۔ ٹھیک 1 بجے وہ کالج پہنچ گیا۔ سعدی گاڑی میں آ بیٹھی۔ راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلا روز ذرا مختلف تھا۔ سعدی 7:30 بجے اکیلی باہر آئی۔ الہی بخش گاڑی صاف کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ الہی بخش، سعدی نے کہا۔ الہی بخش تھوڑا سا حیران ہوا، پھر اس نے بھی جواب میں گڈ مارننگ سعدی بی بی کہا۔ اس دن کے بعد یہ معمول میں شامل ہو گیا۔ سعدی گاڑی میں بیٹھ گئی تو الہی بخش ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چلیں سعدی بی بی، اس نے کہا اور بلا ارادہ نظریں اٹھائیں، لیکن آئینے میں سعدی کا عکس دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ سعدی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ اس نے سوچا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ عقب نما شیشے کی پوزیشن تو وہی کل والی تھی، البتہ سعدی اس بار دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ الہی بخش کی نظریں جھک گئیں۔ چلو الہی بخش، سعدی نے آہستہ سے کہا۔ الہی بخش نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس روز الہی بخش نے جب بھی نظریں اٹھا کر عقب نما آئینے میں دیکھا، سعدی کو کھڑکی سے باہر دیکھتے پایا، لیکن ہر بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس سے پہلے سعدی عقب نما میں ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظریں اٹھتے دیکھ کر اس نے سر گھما لیا ہے۔ پھر اچانک سعدی نے پوچھا،
یہ تم بیک ویو مرر میں کیا دیکھتے ہو؟ الہی بخش بکھلا گیا۔ جج جی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی کچھ تو ہوگا، بس اتفاق سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ الہی بخش نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، ورنہ میں تو اس شیشے کو دیکھتا بھی نہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، پھر تم اچھے ڈرائیور تو نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سعدی بی بی۔ گاڑی میں یہ شیشہ لگا ہے تو اس کا کوئی مقصد، کوئی استعمال بھی تو ہوگا۔ یہ آرائش کے لیے تو نہیں نا؟ ہاں جی، اس سے ڈرائیور پیچھے کا ٹریفک دیکھتا ہے، اس پر نظریں رکھتا ہے، پر تم تو پیچھے کے ٹریفک پر نظر نہیں رکھتے۔ یہ کیسے ممکن ہے سعدی بی بی؟ پیچھے کی ٹریفک پر نظر نہ رکھو تو کسی بھی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو جب میں نے پوچھا تھا کہ تم اس شیشے میں کیا دیکھتے ہو تو تم نے کیا کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، سعدی نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس بار الہی بخش بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ جی سعدی بی بی، میں آپ کی بات سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس شیشے کو بھی دیکھتے رہا کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی حادثہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں سعدی بی بی۔ اس روز سعدی کو کالج چھوڑ کر کوٹھی واپس آتے ہوئے الہی بخش اسی گفتگو پر سوچتا رہا۔ اب وہ اس شیشے میں سعدی کو دیکھ سکتا تھا، اسے پیچھے کے ٹریفک پر نظر جو رکھنی تھی۔ خوشبو کے اس سفر میں دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ اب سفر خاموشی میں نہیں ہوتا تھا، ان کے درمیان یک طرفہ بے تکلفی اور یک طرفہ گفتگو کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ یک طرفہ اس لیے کہ الہی بخش کے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا، نہ پوچھنے کو۔ اس کی فطرت میں تجسس تو بہت تھا، لیکن اس نے اس پر قابو پانے کا طریقہ جان لیا تھا۔ یہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب باپ اسے عشق کی تلقین کیا کرتا تھا اور وہ مزاحمت کرتا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ عشق احترام سکھاتا ہے اور احترام تجسس سے روکتا ہے۔ چنانچہ سعدی اس سے سوال کرتی رہتی تھی اور وہ جواب دیتا تھا۔ سوالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ سعدی کو اس کے بارے میں تجسس بہت ہے۔ وہ اس سے اس کے شہر، اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھتی، ان کے رہن سہن، ان کے رسم و رواج کے بارے میں سوال کرتی۔ اس کے لیے وہ جیسے پریوں کا دیس تھا۔ بہت سی باتوں پر اسے یقین نہ آتا، خاص طور پر وہاں کے معاشرے میں عورت کا جو مقام اور کردار تھا وہ اسے اداس کر دیتا۔ دوسری طرف وہ اس علاقے کے قدرتی حسن کے متعلق سن کر بہت خوش ہوتی۔ ہائے، وہ تو سچ مچ خوابوں کی سرزمین ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کہتی، کاش میں بھی کسی ایسی جگہ رہ سکتی۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہ آتا کہ خوابوں کی سرزمین کا کیا مطلب ہے۔ وہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا، اس نے آنکھیں ہی اس خوبصورتی میں کھولی تھیں۔ اس کے لیے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اسے تو کراچی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہاں رہنا آسان نہیں ہے سعدی بی بی، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہاں کی زندگی رومانٹک بہت ہے، الہی بخش نے پچھلے حوالے سے کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ وہاں روزگار نہیں ہے، اس لیے تو ہم لوگ یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھنے کو اپنے گھر پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہاں کی ہماری زندگی یہاں کی زندگی سے بھی زیادہ رومانٹک ہے۔ سعدی کو وہ حوالہ یاد آ گیا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ تمہیں اس دن بری لگی تھی میری بات؟ نہیں سعدی بی بی، مجھے تو اچھا لگا تھا، مگر میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ آپ وہ زندگی خود گزار دیں، تب بھی وہ آپ کو رومانٹک لگے گی۔ بہت مشکل سوال ہے، شاید کسی دن میں تمہیں اس کا جواب دے سکوں، سعدی نے کہا اور پھر گفتگو کا رخ بدلا۔ اتنا خوبصورت علاقہ ہے تمہارا، اس کی وجہ سے کم از کم ایک بہت بڑی بچت تو ہوگی۔ کیسی بچت سعدی بی بی؟
تمہاری شادی ہوگی تو ہنی مون پر تمہارا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا۔ ہنی مون یہ کیا ہوتا ہے؟ سعدی ہنی مون کے متعلق سمجھانے لگی۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا۔ الہی بخش نے اس کی بات سننے کے بعد سادگی سے کہا، ہمارے ہاں تو میاں بیوی ساتھ بھی نہیں بیٹھتے کبھی۔ خود میں نے ابا اور اماں کو کبھی ایک ساتھ بیٹھے نہیں دیکھا۔ سعدی بھونچکا رہ گئی۔ کیوں بھئی؟ ہمارے ہاں شرم و لحاظ بہت ہے۔ کنبے کا کنبا ساتھ رہتا ہے، لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ بے شرم کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ سعدی نے کہا، میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس سے قریبی کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لمحے الہی بخش کو وہ بہت بے شرم لگی۔ اسے افسوس ہوا۔ اس کے ذہن میں سعدی کا جو تصور تھا وہ بھی مجروح ہوا، لیکن اس نے حوالہ قرآن پاک کا دیا تھا۔ پھر بھی اس نے دھیرے سے کہا، اللہ نے شرم و حیا کو بہت اہمیت دی ہے، اس کی بہت تلقین کی ہے، اور پھر تنہائی اور محفل کے الگ الگ آداب ہوتے ہیں۔ میں صرف اس بات پر اعتراض کر رہی ہوں کہ میاں بیوی کا دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بے شرمی تو نہیں ہوتا؟ خیر، یہ تمہارے ہاں کا قاعدہ ہے تو مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہتے کہتے سعدی کے لہجے میں بے رخی آ گئی۔ الہی بخش خاموش ہو گیا۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی۔ اگر سعدی کو پانے کی آرزو کی ہوتی تو کچھ ایسے سمجھانے کی، کچھ خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن ایک تو وہ جانتا تھا کہ وہ زمین پر کھڑا ہے، جبکہ سعدی آسمان پر چمکنے والا چاند ہے، جس سے وہ باتیں کر سکتا ہے، جسے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتا، اسے ہاتھ بڑھا کر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسرے، اسے جس عشق کی گھٹی پلائی گئی تھی، اس میں صلے اور مال کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سعدیہ نے اس کی خاموشی کو ناراضی پر معمول لیا۔ وہ بولی، ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں سعدی بی بی، آپ سے میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ کبھی ایسا ہوا تو یاد ضرور دلاؤں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا سعدی بی بی، الہی بخش نے بڑے اعتماد سے کہا، چلو دیکھیں گے۔ ایک اور موقع پر سعدی نے اس سے پوچھا، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی رہے گی جیسا تمہارا قاعدہ ہے؟ جی سعدی بی بی، آدمی اپنے ہاں کے رواج تو نہیں توڑ سکتا۔ سعدیہ کچھ دیر سوچتی رہی، اور جو تمہاری شادی کسی شہری لڑکی سے ہو گئی تو؟ الہی بخش کی نظریں بے ساختہ اٹھیں۔ اس نے عقب نما میں دیکھا۔ سعدی پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں، پھر الہی بخش سامنے دیکھنے لگا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سعدی بی بی؟ ہو کیوں نہیں سکتا؟ کہتے ہیں جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس میرا دل بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ الہی بخش نے پوری سچائی سے کہا، اس کا دل واقعی ہی یہ کہتا تھا، اور فرض کرو ایسا ہو گیا پھر؟ الہی بخش چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تو اس لڑکی کو میرے لیے دیہاتی بننا ہوگا، حالانکہ تمہیں اس کی خاطر شہری بن جانا چاہیے۔ سعدی نے کہا، سوچتی ہوں تم شہری بن کر کیسے لگو گے؟ کیسا بھی نہیں لگوں گا، اس لیے کہ بنوں گا ہی نہیں۔ الہی بخش نے بریک لگاتے ہوئے کہا۔ کالج کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ الہی بخش، خدا حافظ۔ 1 بجے؟ ٹھیک ہے سعدی بی بی، خدا حافظ۔ الہی بخش موجودہ وقت کا تقابل اس وقت سے کرتا ہے جب اس نے سعدی کو دیکھا تھا، اس سے ملا نہیں تھا، تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بڑے خسارے میں ہے۔ اب سعدی اس کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی،
بہت قریب ہوتی تھی، مگر جب سرشاری کی وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جس میں اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، جس میں بھوک پیاس کا احساس بھی مٹ جاتا تھا، کوئی تکلیف نہیں رہتی تھی، وہ خوش رہتا تھا، خوشی اور مسرت وہ بے خود مست۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ قربت محبت کو کم کر دیتی ہے۔ محبوب نظروں کے سامنے نہ ہو تو اس کا تصور بڑا ہوتا ہے، اس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی خامیوں کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا مرتبہ بلند ہی رہتا ہے۔ تو کیا سعدی کا مرتبہ کم ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا اور اس سوال پر دیر تک سوچتا رہا۔ سعدی کا مرتبہ کم تو نہیں ہوا تھا، مگر یہ تھا کہ پہلے وہ عام انسان نہیں لگتی تھی، جیسے کوئی خاص ہستی ہو، آسمان سے اتری ہوئی۔ اب وہ ایک لڑکی لگتی تھی جس پر وہ نکتہ چینی بھی کر سکتا تھا۔ الہی بخش خود کو ٹٹولتا رہا۔ سعدی بہت اچھی، بہت پیاری لڑکی تھی، مگر اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ بے حجابانہ اس سے وہ گفتگو بھی کر لیتی تھی جو اس کے خیال میں معیوب تھی، بلکہ شاید وہ اس سے ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی، جبکہ ایسا صرف دوستوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے الہی بخش کو خیال آیا کہ وہ ایک اہم بات نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ اپنی اپنی تربیت، اپنے ماحول اور اپنی سوسائٹی کے رسم و رواج کی بات ہوتی ہے کہ کیا معیوب ہے اور کیا نہیں۔ اس بنیاد پر کوئی کسی پر بے شرمی کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یوں تو سعدی بھی اس پر اعتراض کر سکتی ہے، مثلاً یہاں بیت الخلاء ہر گھر میں ہوتا ہے، جبکہ گاؤں میں لوگ رفع حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں، تو شہر کے لوگ اسے بے شرمی قرار دیں گے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اتنی زمین ہوتے ہوئے گھر میں بیت الخلاء کی گنجائش کیوں نہیں نکالی جا سکتی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، ہزارے میں نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں ہوتا۔ اتنی بھی بے تکلفی سے بات کرنا تو دوسری بات ہے، کوئی نوکر کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا، نوکروں کو منہ ہی نہیں لگایا جاتا، تو جب یہ بات ہزارے سے متصادم ہونے کے باوجود اسے بری نہیں لگتی تو دوسری باتیں بری بھی نہیں لگنی چاہیے۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، اسے سعدی سے محبت ہے، بلکہ عشق ہے، تو عشق انسان کی خوبیوں سے نہیں، خود انسان سے ہونا چاہیے۔ سعدی کی بدترین برائی سے بھی اس کا دل اس کی طرف سے برا نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے کوئی بلا ارادہ وہ تو عشق نہیں کیا، یہ جذبہ تو اس کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ نہیں، اسے سعدی کو کسی قیمت پر برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر کون جانے یہ کتنے دن کا ساتھ ہے، اسے تو بس سعدی کو خوش کرنا ہے۔ قریب آنے سے ایک نقصان اور ہوا تھا، پہلے وہ آنکھیں موندتا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی، گھنٹوں وہ اس سے باتیں کرتا تھا، باتیں تو وہ اب بھی کرتی تھی اس سے، لیکن اس میں وہ لذت نہیں تھی۔ پہلے وہ کم سوتا تھا تو وہ اس کے خواب میں بھی ضرور آتی تھی، اب وہ پہلے کی طرح سوتا تھا، زیادہ تر خوابوں سے محروم، نیند صبح سو کر اٹھنے میں بھی وہ لذت نہیں رہی تھی۔ الہی بخش اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ محرومی بڑی ہے، پھر اسے خیال آیا کہ وہ ناشکرا پن کر رہا ہے۔ باپ نے ہمیشہ اسے یہی تو سمجھایا تھا کہ شکر گزاری نہ چھوڑو، شکر گزاری ہے تو عشق بھی کر سکتے ہو۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، اسے تو وہ ملا تھا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس کے وجود میں شکر گزاری موج در موج امڈنے لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے وہ سرشاری محسوس کی جو مہینوں اس کا معمول رہی تھی۔ اس روز سعدیہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ الہی بخش نے کئی بار نظریں اٹھا کر عقب نما شیشے میں دیکھا، لیکن وہ سوچ میں گم رہی۔ وہ بھی پوری طرح ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کا دل پریشان ہو گیا۔ سعدی پریشان تھی، لیکن کیوں؟
اچانک سعدیہ نے اسے پکارا، الہی بخش ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ سعدی بی بی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، الہی بخش نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کبھی کبھی جھوٹ نہ بولنے والے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں، میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا۔ خیر آپ پوچھیں، تم نے کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ میں تو اصلی عاشق ہوں سعدی بی بی۔ الہی بخش نے عقب نما شیشے میں دیکھا، سعدیہ حیران نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اور وہ بھی ان الفاظ میں۔ جو سچ تھا، جیسا تھا ویسے ہی کہہ دیا۔ ذرا وضاحت تو کرو، ہماری نسل ہی محبت کرنے والی نسل ہے۔ الہی بخش نے گہری سانس لے کر کہا، ابا بچپن ہی سے مجھے عشق کی تلقین کرتے تھے، لیکن مجھے عشق نہیں ہوا، میں عشق سے لڑتا رہا، مجھے عشق برا لگتا تھا۔ سعدی اب بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ الہی بخش نے وضاحت کرتے ہوئے اسے اپنے جدی عشق کے بارے میں بتایا۔ پہلے تم نے کہا کہ تم نسلی عاشق ہو، پھر تم نے کہا کہ تم عشق سے لڑتے رہے، یہ تو متضاد بات ہے۔ ہاں سعدی بی بی، میں لڑتا رہا، مگر اب میری سمجھ میں عشق آنے لگا ہے، اب میں محبت کرنے لگا ہوں۔ کس سے؟ مجھے ہر انسان سے محبت ہے سعدی بی بی، میں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ سے عشق کرنے کی یہی صورت ہے۔ پھر بھی یہ تو بتاؤ، کس سے محبت کرتے ہو تم؟ میں نے بتایا نا، ہر انسان سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، آپ کے پاپا سے، کرمو چاچا سے، اظہر بابا سے، آپ کی امی سے، سب سے سعدی بی بی۔ ادھر دیکھو، سعدی نے کہا۔ الہی بخش نے عقبنما میں دیکھا، تم نے میرا نام نہیں لیا، اس کا مطلب ہے میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لیں، اس کے منہ پر یہ کہنا جھوٹا جھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ تو تم مجھے اچھا سمجھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی سعدی بی بی۔ سعدی شیشے میں اس کے عکس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات اور، آدمی ہر کسی سے برابری کی محبت تو نہیں کرتا، کسی سے کم، کسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ میرا کون سا نمبر ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ بتانا تو ناممکن ہے بی بی، محبت آدمی نہ من سیر چھٹانک میں کرتا ہے، نہ گز فٹ انچ میں۔ سچ یہ ہے کہ میں خدا سے اور اس کے پیارے رسول سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ انسان تو بس سیڑھیاں ہیں۔ سعدی نے دیکھا تھا کہ اس کی محبت کے نام پر الہی بخش کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا تھا۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اس نے کہا، اور میں اس محبت کی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، کس سے بھی ہو۔ الہی بخش نے فلسفیانہ انداز میں کہا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی؟ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی سعدی بی بی؟ کہو، یہ تو بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے، نہ تو کسی سے پوچھتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں، اور آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں، کیا حرج ہے اس میں؟ بس یہ اچھی بات نہیں، میں تو بس سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ تم نے منع کیا ہے تو آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ الہی بخش نے شیشے میں اسے غور سے دیکھا، برا تو نہیں مانی آپ؟ نہیں، غلط بات پر تم مجھے ٹوک سکتے ہو، یہ حق میں نے تمہیں دیا ہے۔ الہی بخش حیرت میں ڈوب گیا۔ گڈ مارننگ الہی بخش۔ گڈ مارننگ سعدی بی بی۔ اس صبح الہی بخش کو احساس ہوا کہ سعدی بہت خوش ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کی آواز میں چہکار تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔
آج آپ بہت خوش ہیں سعدی بی بی، الہی بخش نے پوچھا۔ میں ہر صبح بہت خوش ہوتی ہوں، لیکن آج ہمیشہ سے زیادہ خوش ہوں۔ ہاں، آج موسم بہار کا پہلا گلاب کھلا ہے۔ الہی بخش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کب سے اسے گھر یاد نہیں آیا تھا۔ نہ گھر، نہ اپنے علاقے کے موسم۔ فٹ پاتھ پر تھا تو وہ ہمیشہ ایبٹ آباد کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اب اسے خیال بھی نہیں آیا کہ بہار آ گئی ہے۔ کیا بات ہے، تم اداس ہو گئے؟ بہار نے اداس کر دیا۔ کاش میں اپنی طرف کی بہار آپ کو دکھا سکتا۔ ہمارے ہاں بہت بڑے گلاب کھلتے ہیں، ایسے کہ ہاتھوں کے پیالے کو ایک ہی گلاب بھر دے۔ تمہیں گھر یاد آتا ہے تو چھٹی لے کر کچھ دن کے لیے چلے کیوں نہیں جاتے؟ دل ہی نہیں چاہتا جانے کو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سعدی نے کہا، میری ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں، آپ کہیں تو۔